بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالی نے حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ ہیں جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تحدید قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کریم نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہر ایسے کام جو فتنے و فساد، قتل و غارت اور امن و سکون کی خرابی کا باعث ہو منع فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ لڑائی جھگڑا سال کے دیگر مہینوں میں بھی حرام ہے، مگر ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنے سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی حرمت و عظمت پہلی شریعتوں میں بھی مسلم رہی ہے، حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ اس واقعہ کی تاریخ اور سال کے متعلق مورخین کی آراء مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کو 51 سال 5 مہینے کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، جیسا کہ علامہ قاضی محمد سلیمان اپنی کتاب مہر نبوت میں تحریر فرمایا ہے کہ اسراء کے معنی رات کو لے جانے کے ہیں۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کا سفر جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میں کیا گیا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہاں سے جو سفر آسمانوں کی طرف ہوا اس کا نام معراج ہے۔ معراج عروج سے نکلا ہے جس کے معنی چڑھنے کے ہیں، یعنی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا، اس لیے اس سفر کا نام معراج ہو گیا۔ اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ نجم کی آیات میں بھی ہے، اور یہ واقعہ احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک بڑی تعداد معراج کے واقعے سے متعلق احادیث مروی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے کہ معراج کا تمام سفر صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر کوئی خواب نہیں تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ مختلف مراحل سے گزر کر اتنا بڑا سفر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صرف رات کے ایک حصے میں مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو اس پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، کیونکہ وہ تو قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے تو ارادہ کرنے پر چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایسا عظیم، مبارک اور بے نظیر معجزہ ہے جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر اپنا مہمان بنانے کا وہ شرف عظیم عطا فرمایا جو نہ کسی انسان کو کبھی حاصل ہوا ہے اور نہ کسی مقرب ترین فرشتوں کو حاصل ہوگا۔ واقعہ معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلائیں۔ اس کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتے کو نہیں ملا اور نہ ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کا یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا متہم بالشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ 7 آسمان کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو مانگنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ واقعہ معراج کیا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا اور سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی۔ اس پر سوار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔
پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 چھپی ہوئی اور 2 ظاہری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں، چھپی ہوئی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں، اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں، یعنی فرات عراق کے شہر میں اور نیل مصر کے شہر میں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی، یہ پکار دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی ہے، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، غرض یہ کہ ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انعامات دیے گئے۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نمازوں کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے لے کر آخر تک عنایت فرمائی گئیں۔ نمبر 3، اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے، بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قصہ اور یہ معراج کا سفر جب قریش کے سامنے آیا تو انہوں نے اس قصے کو جھٹلایا اور کہنے لگے، رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کی امامت میں وہاں نماز پڑھانا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات، اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپسی آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ اس سب قصے کو قریش جھٹلایا کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے، اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس کے بعد جب قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے جا رہے تھے۔
اس اہم عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے بعض گناہ گاروں کے احوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم بھی ان گناہوں سے بچیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے گھر، ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا اور ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کاہلی سستی کرنے والے ہیں۔ یہ تمام قصے جو حضور علیہ السلام نے سفر معراج کے درمیان دیکھے، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ان گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کوئی خاص عبادت ہر سال ہمارے لیے مسنون یا ضروری نہیں ہے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم الشان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔